نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ، ہمیں راہ راست پر رکھ اور ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات دے جس میں اس وقت تمام لوگ گرفتار ہیں، یا اگر کوئی بیمار ہے تو یا اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کو تعلیم حاصل کرنے یعنی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام میری پہچان کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بہت تھوڑی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گفتگو وہ کہ جس کی مٹھاس دوسروں کو آپ کی جانب مائل کر دے۔ اگر کوئی بہت اچھے الفاظ بولتا ہے یا بہت مٹھاس سے یا بہت اچھے لب و لہجے سے گفتگو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شہد سے میٹھی گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مٹھاس کے لیے جس چیز سے روشناس کرایا جاتا ہے، جس غذا سے روشناس کرایا جاتا ہے وہ ہے شہد۔ اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کمزوری کے حوالے سے یا جسمانی کسی بھی ایسی کیفیت کے حوالے سے کہ جہاں پر ہمیں فوری طور پر دودھ میں اگر شہد ملا کر دے دیا جائے تو وہ کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جس پہ ہم سب قربان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن میں ایک شہد بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ شہد ایک ایسی غذا ہے کہ جو کسی کمزور کو دو تو وہ طاقتور بن جائے، اگر کسی طاقتور کو دو تو اس کی بھوک کو فوری طور پر مٹا دے، اگر کسی بچے کو دو تو اس کو کسی ٹافی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ شہد کی مٹھاس اس کے اندر ایک ایسا رس گھول دیتی ہے کہ جو اس کو ان تمام دنیاوی مٹھاسوں سے دور کر کے ایک انتہائی لذت کی دنیا میں لے جاتی ہے اور طاقت اور توانائی بھی ساتھ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی شہد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ میں بار بار جو شہد کی تکرار کر رہی ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شہد اور اس کے فوائد، اور اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی آج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے آپ کے مسائل کا حل، یعنی وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کے بالوں کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ کی اسکن کے ساتھ کیا پرابلم ہے، لیکن آج ان کا حل ہوگا صرف شہد کے ساتھ۔ تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں، شہد کے حوالے سے جان سکتی ہیں ان تمام سوالات کو جو اس وقت آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، آپ کی ملاقات کرواؤں گی ان سے۔ میری پہلی مہمان محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان محترمہ ام راحیل صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور یقیناً گفتگو ہی ایسی ہے کہ ہم شہد کے حوالے سے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ارم ضیاء صاحبہ۔ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلیں گے کہ شہد کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے آپ لوگوں کے سامنے، میرے سامنے کیا، آپ لوگوں کے سامنے لائے جائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہرش، اگر آپ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی کہ شہد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے، اور یہ تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں قسم قسم کے پھول بنائے اور ان پھولوں میں جو رس پیدا کیا، تو ظاہر اللہ نے اس میں اتنی افادیت دی کہ اللہ نے چاہا کہ یہ میرے بندوں تک اس کی افادیت پہنچے۔ اب وہ پہنچے کیسے؟ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ایک اس چھوٹی سی مکھی کو دے دیا۔ اور اگر ہم سورہ نحل کی تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آیت نمبر 68 اور 69 دونوں میں، جہاں اللہ ایک طرف تو 68 کی جو آیت ہے تو وہ مکھی کو حکم دے رہا ہے شہد کی کہ تم پہاڑوں میں اور اونچے درختوں میں اور اونچے گھروں میں جہاں چھتریاں ہوں وہاں اپنے چھتے بناؤ، اور پھر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں جاؤ وہاں پہ پھلوں کا رس چوسو اور سیدھے رستے پہ چلو۔ اب دیکھو مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم جو راستہ چنو وہ صاف چنو، وہ صاف راستہ چنو، وہ رس چوسو ان کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایک ایسا رنگین مادہ نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے، جو بہت سارے امراض کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن میں تو ہمیں شہد سے متعلق ایک بہت صاف احکام مل گیا، اور وہ ذریعہ مل گیا جس کے ذریعے رب العالمین یہ نعمت ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی، کیونکہ قرآن کے بعد تمام چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے ذریعے پہنچی ہیں، اور آپ شہد کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے،
ایک جگہ بہت خوبصورت آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہد جو ہے وہ ریمیڈی ہے، دوا ہے تمام بیماریوں کے لیے، اور قرآن جو ہے وہ ریمیڈی ہے، دوا ہے تمام ذہنی بیماریوں کے لیے۔ کیا بات ہے، تو میری امت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھے۔ پھر اسی طرح سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص مہینے کے شروع میں ایک چمچہ شہد کا صبح نہار منہ لے لے تو اس مہینے اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، لیکن یہاں پہ شرط ایک ہے کہ شہد خالص ہونا چاہیے۔ اسی بات کو لے کے مزید چلیں گے امیر راحیل کی جانب کہ خالص شہد کے حوالے سے اور شہد کی افادیت کے حوالے سے اور اسلامک پوائنٹ کے حوالے سے ہم اس کو لے کر آگے چلے تھے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس کی تاریخ کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں کہ انسان کب سے شہد استعمال کر رہا ہے۔ جی کب سے؟ دیکھیں جیسے کہا قرآن پاک میں تذکرہ ہے تو پہلی جو مٹھاس تھی وہ شہد ہی تھی، اور دنیا میں جب کائنات بنی ہے اور مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شہد تیار کر رہی ہیں، تو جو پہلی مٹھاس تھی اس کا مطلب جب سے کائنات بنی ہے تب سے شہد چلا آ رہا ہے، تو وہ شہد ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ احرام مصر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی شہد، جو مرتبان ہوتے ہیں وہاں پہ شہد رکھا ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، یہ مصر کی تاریخ سنا کہ وہاں سے جو برتن مرتبان وغیرہ ملے ان کی تہوں میں شہد، وہ اپنی ممیز کو جو رکھتے تھے تو اس میں وہ شہد رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ کنیزیں رکھی جاتی تھی، زیور رکھے جاتے تھے، تو شہد بھی رکھتے تھے کہ یہ یقیناً استعمال کریں گے۔ اور ہزاروں سال کے بعد تم اللہ کا معجزہ دیکھو، شہد وہ چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی کہ وہ خراب نہیں ہوئے۔ اور اس کی تاریخ میں خیال سے ام ایمن اگر یہاں بات ہی غلط نہیں ہو تو تقریباً 20,000 سال پرانی ہے، اور یہ ہمیں اسپین سے کہ کچھ غاروں سے ہمیں یہ تصاویر ملی کہ جہاں پہ ایک آدمی کو چھتے سے شہد نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو کم و بیش کہتے ہیں 15 سے 20,000 سال بہت پرانی کم و بیش ہے، کیونکہ اس کی صحیح تحقیق ابھی تک جو ہے وہ سامنے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کے دور سے ہم اس کا سلسلہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا شہد کے کیا فوائد ہیں، میں چاہوں گی ابتدا کریں۔ شہد میں ہر چیز کا علاج ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہا جب قرآن پاک میں تذکرہ آ گیا ہے تو اٹ مینس کہ اس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، صرف اس کے کمبینیشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، کہ اگر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وزن بڑھانا ہو طاقت کے لیے بھی اور وزن کم کرنے کے لیے بھی، کہ بھوک کو سپریس کرنے کے لیے بھی، وزن کم کرنے کے لیے بھی ہم شہد کا استعمال کر رہے ہیں، وزن بڑھانے کے لیے بھی شہد کا استعمال کر رہے ہیں، زخموں کو سکھانے کے لیے بھی شہد کا استعمال کر رہے ہیں، اور بیوٹی کے لیے بھی شہد کا استعمال کر رہے ہیں۔ زخموں کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی میں بھی مزید بات کریں گے اس لیے کہ اگر جیسے آپ احرام مصر کی ہم نے بات کی کہ وہاں پہ جو ممیز رکھی ہیں اور شہد اگر لگا دیا جائے تو وہ چیز خراب نہیں ہوتی، پریزرو ہو جاتی ہے، تبھی شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، اور جتنا پرانا ہوتا ہے اس کی تاثیر، اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اصلی شہد کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی شہد ہے تھوڑا جم جاتا ہے، جتنا پرانا ہوگا تھوڑا سا وہ جم جائے گا اور وہ خراب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ آپ کا مکس ہو جائے گا، اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ آپ کا مطلب الگ سے اس کے بیٹھے گی نہیں، لیئرز ہی نہیں بنے گی، مکس ہو جائے گا۔ تیسری پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے شہد جم گیا، اس کو آپ باہر نکالیں گے، اگر وہ نقلی شہد ہوگا تو اس میں باریک کرسٹلز بن جائیں گے شوگر کے، چینی کے، جس میں ملاوٹ ہوگی، اور باقی تھوڑی دیر میں جو ہے نا شہد نارمل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آگ پہ بھی چلاتے ہیں چیک کرنے کے لیے بندہ تھوڑے فریج میں رکھتے ہیں، اور باہر نکالے تو بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کاٹن کا کپڑا باندھ کر اور اس میں ذرا سا شہد لگا کے اسے آگ لگا دیں تو جو شہد ہے وہ بالکل مشال کی طرح سے جلنے لگتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ ایسی چنگاریاں نہیں ہوتی، ایسے جلنے لگتا ہے۔ اچھا ناظرین، اگر آپ جانتے ہیں کہ اصلی شہد کی پہچان کیا ہے، میری بہت ساری بہنیں گھروں میں چونکہ تقریباً ہر گھر میں شہد کا استعمال ہوتا ہے، تو ضرور پروگرام میں شامل ہو جائیے، کیونکہ ٹپس تو ہم دیتے رہیں گے، لیکن ہم یہ بھی تو جانیں کہ ہمارے ناظرین اس بات میں کتنا کمال اور کتنی کمانڈ ہے خواتین کو کہ اصلی شہد کیسا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، تو ضرور آپ پروگرام میں شامل ہو جائیے گا۔ قدیم مصر اور فرعون کے حوالے سے انہوں نے جس طرح تذکرہ کیا، ہم بات لے کر اس کی چل رہے تھے، تو ہمارا دین تو باقاعدہ ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ جی سہرش، جس طرح سے ابھی ہم نے حدیث شریف کو دیکھا اور قرآن کے احکام کو دیکھا، تو یقیناً قرآن میں جو بات آ گئی اس میں شفا کے علاوہ صرف کچھ نہیں ہے۔ بے شک
ضرورت صرف اس کے استعمال کی ہے، طریقہ علاج کی ہے، جیسے کہ ام ایمن نے کہا کہ وہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر اس چیز میں ملاوٹ ہو گئی تو ظاہر ہے ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ صحیح۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پیٹ کا درد نہیں گیا، آپ نے پھر فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ تیسری دفعہ آیا اور اس نے یہی کمپلین کی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز میں شفا ہے، یقیناً اس کا جو پیٹ ہے وہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، تم اسے شہد پلاؤ۔ اور پھر جب وہ دوبارہ آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے پیٹ کا درد ختم ہو چکا ہے۔ تو تم دیکھو کہ کیور اس میں ہے، شہد میں کیور ہے، اور نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پہ ہے، زخم اس سے بھرے جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک ہے اس میں، اور کیونکہ پھولوں کا رس اس میں ہوتا ہے تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے بالکل۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں شہد کے حوالے سے کہ زخموں کو بھی مندمل کرنے میں شہد کوئی ثانی نہیں رکھتا، تو پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ شہد اور اس کے فوائد موٹاپے، بالوں کے حوالے سے، اسکن کے حوالے سے جہاں ہم بتائیں گے وہاں اور بھی اس کے طبی خواص آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شہد اور اس کے فوائد کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ارم ضیاء، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ ام راحیل صاحبہ۔ ہم بات کر رہے ہیں شہد اور اس کے فوائد کے حوالے سے، تو جب ہم بریک پہ گئے تھے تو اس وقت ارم بتا رہی تھی اس کے حوالے سے ہمیں کہ اس کے جو طبی خواص ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک شخص کو بار بار شہد دیا گیا، 3 بار دیا گیا، تو اگر وہاں پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن تیسری بار میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت تو ہر چیز کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، تو آپ نے بتایا کہ نہیں، اس کا اثر ابھی ہوگا اور یہ ظاہر ہو جائے گا کچھ عرصے میں، اور وہ یقیناً ویسا ہی ہوا۔ تو آج ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہم شہد پئیں، ادھر کوئی میجک ہو جائے۔ صحیح۔ یہاں پر دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہمیں پروف ہو رہی ہے، ایک چیز پتہ چل رہا ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 3 نشستیں ہوئی، اور تینوں دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو لگاتار کرنا بھی ضروری ہے۔ موٹاپے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شہد کا استعمال کس طرح اور کتنی دیر تک کرنا چاہیے؟ بتاتی ہوں آپ کو موٹاپے کے بارے میں، لیکن جیسے ابھی اپنے حدیث بیان کی تھی، ارم نے کہا تھا کہ 3 بار انہوں نے کہا شہد استعمال کرو، اس کو سائنس نے پروف کیا ہے کہ اینٹی بیکٹیریل ہے۔ فرسٹ ٹائم آپ نے کیا، وہ آپ کو جو بھی آپ کا بیکٹیریا تھا وہ بیٹھا ہے، سیکنڈ ٹائم میں وہ مر گیا ہے، تھرڈ ٹائم میں وہ فلش آؤٹ ہوا ہے، پیٹ پورا کلینز ہوا ہے، دین پھر اس کو آرام آیا ہے۔ کیا بات ہے! اگر وہ اسی میں رہ جاتا تو بیکٹیریا سڑ کے زیادہ خراب ہوتا، کینسریس ہو جاتا، کارسینوجینک جو بن جاتے ہیں، تو اس کو پورا ختم کیا ہے 3 دفعہ میں۔ تو وہ پوری ایک حکمت ہے اس کے پیچھے۔ آتی ہے بات ویٹ کی۔ اچھا، ویٹ کے لیے یہ کہ ہم ڈفرینٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وزن کم ہو جائے، شہد استعمال کر سکتے ہیں مٹھاس کی جگہ، مطلب چینی نہیں استعمال کرنی، اس کی جگہ شہد استعمال کرنا ہے۔ اور شہد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً املتاس کی جو پھلی ہوتی ہے وہ 2 سکے اس کے اندر کوائنز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، 2 سکے لیے آپ نے رات کو 1 کپ گرم پانی میں بھگو دیا، ٹھیک ہے، اور صبح جو ہے اس پانی کو آپ نے چھانا ہے، املتاس کی پھلی نہیں لیں گے، صرف اس پانی کو لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں شہد ملائیں گے 1 ٹیبل اسپون یا 1 ٹی اسپون، اور صبح نہار منہ پی لیں گے۔ صحیح۔ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں گے۔ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ، ڈائٹ آپ نے کرنی ہے، جتنا کنٹرول کریں گے، اس لیے کہ آپ کا فیٹ جو ہے کم تو ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ دوبارہ پاکٹ بھرنا شروع کریں گے تو دوبارہ بھر جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، خواتین جلد بازی کرتی ہیں، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں، ادھر سے علاج بھی چل رہا ہے ساتھ میں، بہت کرش ڈائٹنگ کرتی ہیں، جس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کا جو واٹر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ویٹ کم کر لیا، پھر جیسے ہی کھاتی ہیں تو انہیں لگتا ہے ڈبل ہو گیا۔ تو کم سے کم اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ جو 4 سے 5 پاؤنڈ ہوتے ہیں وہ تو صرف باڈی کا واٹر ویٹ ہوتا ہے، جو وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ فیٹ نہیں گیا ہوتا۔ جب آپ 10 پاؤنڈز پہ آ جائیں تو آرام سے نہیں جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے ناظرین، میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب لڑکیاں بہت زیادہ ڈائٹ کرتی ہیں یا خواتین بہت ڈائٹ کرتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی جو سائیڈ افیکٹ آتا ہے وہ اسکن پہ آتا ہے۔ بالکل آتا ہے، اور اسکن فارمنگ کے لیے ہم بوٹاکس پہ جاتے ہیں، فلرز پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ شہد کا استعمال بڑھا دیں، شہد کو آپ ٹماٹر کے ساتھ، شہد کو آپ لیمن کے ساتھ لگائیں، ٹماٹر کے ساتھ بھی، ٹماٹر کا جوس لے لیں یا ٹومیٹو مطلب سلائس کیا اور اس کے اوپر آپ نے شہد لگایا، اس کا مساج کر لیا اور آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیا، ٹھیک،
सेकंड आपने उसमें लेमन जूस डाला, उसका मास्क लगाया, आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया, इंस्टेंट जो है ना फॉर्मिंग आती है और 1 वीक के अंदर आप विजिबल डिफरेंस फील करते हैं कि एक वाज़ेह जैसे कहते हैं ना डिफरेंस नज़र आता है कि स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो स्किन बहुत तेज़ी के साथ फर्म भी होती है, रिंकल्स भी ख़त्म होती हैं, स्किन ग्लो भी करती है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, टमाटर के साथ चूँकि मेरे लिए भी ये बिल्कुल नहीं आता, लेमन में तो सुना है कि भाई हनी का आप यूज़ करें, लेकिन टमाटर के साथ आज मैंने भी पहली बार सुना है कि टमाटर के ऊपर आपने बताया कि हनी को लगाकर और आपने फेस पे आप उसको अप्लाई करें तो उससे आपकी स्किन के रिंकल्स भी आउट होंगे, आपकी स्किन शाइन भी करेगी और फौरी तौर पर स्किन में जो एक ग्लो है वो फौरन चमक आ जाती है, बड़ी ज़बरदस्त, जैसे शहद के अंदर एक लगता है ना आपको एक चमक सी। खास तौर पे जो खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इफेक्टिव है। लगा के किचन में काम कर सकते हैं, जब तक आपका खाना बनेगा, कुछ आप काम कर रही हैं, जब तक ये लगा रहेगा फिर आप वॉश कर लीजिए, फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। अच्छा, अब आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। मैं चलूँगी रमज़िया की जानिब। जनूबी अफ्रीका में एक परिंदा पाया जाता है जिसको हनी गाइट कहा जाता है, क्यों कहते हैं इसको हनी गाइट? सरिश, एक बहुत मज़े की बात है और तुम यहाँ भी देखो कि मेरे रब की कुदरत कहाँ कहाँ नहीं दिखती। क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी बात अभी मैं हल्की सी दूसरे रुख की तरफ ले जा रही हूँ कि अफ्रीका के वैसे भी अगर तुम के बारे में जानना शुरू करो तो वहाँ अभी भी ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लिविंग पे रहते हैं और उनका हमारी मॉडर्नाइज दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये जो परिंदे साहब हैं इनके लिए कहा जाता है कि ये शहद के छत्ते तलाश करते हैं। वाह वाह वाह। और क्योंकि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए शहद एक बहुत बड़ी ग़िज़ा है, इसलिए कि उनको खाना बहुत कम मिकदार में मिलता है तो उन्हें शहद का वो एक चमचा भी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत उनको देता है। तो वो उस परिंदे के पीछे चलते हैं और परिंदा उनको गाइड करता है और यकीनन ये मेरे रब की कुछ कुदरत ऐसी होगी कि वो परिंदा खुद शहद के छत्ते में हाथ नहीं डाल सकता होगा क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी होगी, तो वो इंसानों के जरिए ये काम करवाते हैं। उसकी अकल देखो कि अल्लाह ताला ने उसको भी उसका रिस्क किस रास्ते से पहुंचा रहा है। तो वो जो है वहाँ पर आदमी इंसान वो उस छत्ते को उतारते हैं, उसमें से शहद लेते हैं और फिर उस परिंदे के लिए बाकायदा उसमें शहद छोड़ते हैं, बेशक, ताकि वो दोबारा उनको वो रास्ता दिखाए। और फिर एक कहावत और भी है कि अगर वो ये नहीं करते तो दोबारा वो परिंदा उस आदमी को पहचान लेते और उसे मिसगाइड करते और छत्ते के अलावा मोस्ट प्रॉब्ली उसे शेर के जो डेन है किसी भी ऐसी जगह पर वो पहुंचा सकता है कि जहाँ पर जाकर इंसान सोचे यहाँ शहद तो नहीं है, मैं खुद शहद बनने वाला हूँ। ये भी मिल सकता है कि धोखा किसी भी मुकाम पे और किसी भी चीज के साथ मॉरल ये भी हमारे पास आ रहा है। देखिए हर चीज में हम जब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखते हैं तो हर चीज में हमें कुछ ना कुछ उसका ईमान का जो जुज़ है मिलता है। बिल्कुल, गौर फिक्र करने पे नजर। एक कॉलर है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, खैर से बात जी जी। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा बोले। मैं मौजू पर तो बात नहीं कर सकती, वैसे मुझे आपसे बात करनी थी। कुछ मसाइल है मुझे आपसे पूछने थे। ठीक है, बोले। तो मैं किस तरह आपसे रब्त करूं बात? अभी आप ऑनर नहीं पूछना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, फिर इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता मोटापे का कोई प्रॉब्लम है या आप बहुत स्किनी हैं, आपके हेयर का कोई प्रॉब्लम है या आपको स्किन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, तो आज जितने भी हल मिलेंगे सिर्फ शहद से मिलेंगे और शहद तो है ही घर में मौजूद, तो इसलिए परेशानी की बात ही नहीं है। ना कोई ख़र्चा ना कोई परेशानी, घर में मौजूद शहद से किस तरह आप अपने आप को बड़ा हसीन रख सकती हैं, ये तमाम चीज़ें आप जान सकती हैं। अच्छा, शहद के हवाले से आपकी तरफ आऊँगी। बालों के लिए भी शहद बिल्कुल, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं चढ़ देंगी? नहीं तो शहद लगा के आपने बाहर नहीं निकलना थोड़ी देर में वॉश कर लेना। लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, उसको डाइल्यूट करके लगाते हैं। अच्छा, आप उसमें सिरके में मिला लीजिए उसको थोड़ा सा, या उसको आप पालक के रस में मिला लीजिए, दही में मिला लीजिए। आपके जो भी बालों के टाइप है, लाइक ड्राई हो रहे हैं, डैंड्रफ है, जो कंडीशन है, बालों की टाइप्स भी तो बिल्कुल। जैसे अगर डैंड्रफ है तो आप दही के अंदर शहद मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, उसका मसाज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद वॉश कर लीजिए। ठीक है। और सिर्फ आपको शाइन चाहिए बालों में, तो आपने सिरका लेना है, उसमें शहद मिलाना है और पूरे बालों में लगा लेना है। ठीक है। 20 मिनट के बाद आप वॉश कर लें तो बिल्कुल जैसे ग्लॉसी एक वो आ जाएगा टच। एक दो बातें और भी पूछनी है, कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
جی میں نا سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں، سمیرا۔ جی سمیرا، کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے نا چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو شہد کے بارے سے اگر کوئی مسٹیک ہو سکتی ہیں ٹھیک، اچھا کبھی ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 30۔ 30 بس، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ یہ میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا ہے کہ ینگ ایج کی بچیاں جو ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا کر لیں، اور خاص طور پہ اسکول گوئنگ جو بچی ہیں ان کی اسکن تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اکثر نوز پہ بھی بلیک ہیڈز آ جاتے ہیں اور اسکن بھی رف ہو رہی ہوتی ہے، سرکلز بھی آ رہے ہوتے ہیں پڑھ کے کتابیں، اور وہ اب اکیڈمیز جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، تو بچے بہت زیادہ اسکن خراب کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ ان بہن کا بتا دیجیے کہ کہہ رہی ہیں کہ چہرے پر چھائیاں ہیں، 30 ایئرز ان کی ایج ہے، تو کیا شہد سے وہ ختم ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے، جیسے خالی شہد لگا رہے ہیں وہ بھی بہت فائدے مند ہے، لیکن اگر آپ کو فریش آملہ مل جاتا ہے، فریش مل جاتا ہے، اس کا جوس نکالتے ہیں، 1 ٹیبل اسپون جوس لے لیجئے، 1 ٹیبل اسپون شہد لے لیجئے، صبح شام کھانا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نا چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ آملے کا جوس؟ آملے کا جوس، اگر آملے کا جوس نہیں مل رہا ہے تو آملے کا پاؤڈر لے لیجئے، ٹھیک ہے، اس کو شہد میں ملا کے رکھ لیں، صبح شام 1 ٹی اسپون کھانا ہے، مطلب اس کو لگانا نہیں ہے، کھانا ہے، اس کو کھانا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پیاز کا رس شہد میں ملا کے وہ لگائیے، اور تقریباً 20 منٹ کے بعد واش کر لیں۔ ٹھیک ہے، دھوپ میں نہیں لگانا، چولہے کے پاس نہیں لگانا ہے، تو یہ بھی پگمنٹیشن جو چھائیاں جو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن کہیے۔ سر مجھے کہنا تھا کہ میرے بچپن سے نا وہ شہد پینے سے مجھے جب تک مجھ سے الٹی نہ ہو جائے نا، مجھے جب تک چین نہیں ملتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں شہد سے اتنے فائدے ہوتے، دل میرا بھی چاہتا ہے میں پیوں، مگر میں پی نہیں سکتی ہوں شہد۔ اچھا، جب بھی آپ شہد پیتی ہیں آپ کو وامٹ ہو جاتا ہے؟ ہاں، جب تک نکل نہیں جاتا پھر سے چین نہیں ملتا۔ آپ مجھے جواب دیجیے، میں ٹیلی فون رکھ رہی ہوں اپنا۔ ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا سا مسئلہ ہے، اور بہرحال اس کو انوکھا تو نہیں کہہ سکتے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا، سوٹ نہیں کرتا، الرجی مطلب ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے دماغ کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ماؤل اصل جسے کہا جاتا ہے، شہد کا پانی بنا کے وہ پیا جاتا ہے، اور وہ آسان ہوتا ہے۔ جب آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو دین پھر آپ اس کے بعد شہد استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے عادت ڈالیں گے، پہلے، اور بہت تھوڑا سا، ایک دم سے 1 ٹیبل اسپون پہ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا پانی، گرم پانی لیتے ہیں، اس میں شہد ملایا تھوڑا سا، اور وہ جب 1 گھنٹہ چھوڑ دیا، جب وہ سیٹل ہوتا ہے تو مل کے کپڑے میں اس کو چھان لیتے ہیں کہ تھوڑی سی پارٹیکلز ہیں وہ رہ جائے اس کے اندر، اور پھر وہ پانی پلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا میری بہن، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ اگر عمل کریں گی تو آہستہ آہستہ آپ بھی کہیں گی کہ اب میں بھی شہد استعمال کرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بالکل پروگرام میں شامل کروں گی، اور ان بچیوں کے مسائل کے ساتھ بھی ہم واپس آئیں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے بریک کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شہد اور اس کے فوائد کے حوالے سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری بہن شامل ہوئی، انہوں نے کہا کہ انہیں شہد سے الرجی ہے، اور وہ جب تک اس کو پوری طرح سے وہ وامٹ نہیں ہو جاتا تب تک ان کو چین نہیں آتا۔ ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ پہلے پانی میں تھوڑا سا اس کو مکس کریں، اور پھر آہستہ آہستہ پینے کی عادت ڈالیں، تھوڑی کوانٹٹی میں لینا شروع کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جب ڈائریکٹلی ہنی پی آئیں گی تو وہ آپ کو الرجی نہیں کرے گا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ بچیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں میرائل کی طرف جاؤں گی، اگر آپ کی کوئی کال ہوگی وہ شامل کریں گے، لیکن اسلام کے حوالے سے اور دیگر مذاہب کے حوالے سے شہد کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، نیز قرآن کریم اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، یہ جانیں گے رمضان سے۔ جی سیرش، قرآن کریم میں شہد کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے یہ تو ہم ابھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر ہم دیگر مذاہب میں دیکھیں، اور اپنے ہندوازم ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور وہاں پہ تم دیکھو یہ آیوویدک جو ہے یہ ایک بہت مشہور طریقہ علاج ہے، اور جسے پوری دنیا میں بڑا فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ان کی جو اپنی الہامی کتابیں ہیں، جیسے ہماری کلام پاک ہے اور ان کی جیسے ہیں، تو اس میں شہد کو انہوں نے سمندر سے تشبیہ دی ہے، اور جو انہوں نے 5 امرت کہے ہیں، آب حیات جو ان کے 5 ہیں، اس میں سے ایک شہد ہے۔ تو مطلب شہد صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں اس میں بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ توریت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی حضرت سلیمان سے ہمیں ریلیٹڈ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ بیٹے شہد کھایا کرو۔ تو یہاں پہ دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام میں، ایون یورپ میں،
ٹھیک ہے، اس پہ دن بدن ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی میرے خیال سے دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا استعمال نہ کرتا ہو. مگر ایک بات میں یہاں کہوں گی کہ ہر مذہب کی جو بیس ہے ریسرچ کی، الحمدللہ وہ ہے صرف اور صرف اسلام، کیونکہ وہ اٹھاتے ہمارے اسلام سے ہی ہیں، قرآن سے ہیں، حدیث سے ہیں، پھر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے اپناتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شہد کی تاریخ جس طرح ہم سن رہے ہیں اور آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہ بہت پرانی ہے، قدیم مطلب تاریخوں میں سے ایک تاریخ شہد کی بھی ہے. شہد کی مکھی چونکہ بہت پرانا ایک ایسا پرندہ ہے چھوٹا سا، جس کو پرندہ ہی کہیں گے نا ہم، اسے کیا کہیں گے؟ مکھی، حشرات الارض میں آتی ہے. لیکن دیکھو ایک فرق یہ بھی دیکھو، ایک مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مکھیوں کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کر دیا اور ان کے اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈز میں کتنا فرق کر دیا کہ ایک وہ مکھی ہے کہ جو اگر تمہارے کھانے پہ بیٹھ جائے تو تم وہ کھانا کھانا پسند نہیں کرتی، اور ایک وہ مکھی ہے کہ جس کا پیدا کیا ہوا شہد ہزاروں بیماریوں کی شفا ہے. تو یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ جس کو جس طرح نوازنا چاہے وہ اس طرح نوازتا ہے، بندوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور جہاں تک بات ہو رہی تھی ابھی بچیوں کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں پوچھنے والی ہیں لیکن پروگرام وائنڈ اپ کی طرف آ گیا، بچیوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ضرور بتائیں. ایک کالر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز حامد بات کر رہی ہوں، لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی مسئلہ ہے میرے ہسبینڈ ہے، ان کے نا سر پہ نا خشکی ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جب خشکی وہ کھرن سے بن گئے ہیں، جم گئی ہے، تو جب وہ اتارتے ہیں نا تو نیچے زخم ہو جاتے ہیں. بہت کچھ استعمال کیا ہے پر نا آرام نہیں آ رہا. تو آپ پلیز. اچھا ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ کام نہیں کیا کریں، اس کو نوچا نہیں کریں. دوسرا ہم میرا ہی کہ ہم موجود ہیں، ہم آپ کو ان سے ٹپ لے کے بتاتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا میں کہ دہی لے کے اس میں آپ نے کالی مرچ ڈالنی، اگر ان کو زخم ہو تو کالی مرچ نہ ڈالیں، صرف شہد ڈالیں اور چینی ڈالیں. ٹھیک ہے. اور چینی کو گھلنے نہیں دینا، اس کا مساج کرنا ہے اور ہلکا ہلکا مساج کریں گے. چینی سر میں گھل جانی چاہیے. مساج اس طرح سے ہو کہ اسکربنگ بجائے وہ نوچنے کے، وہ اسکربنگ اس طرح سے ہوگی. اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے. سیکنڈ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اسکیلپ کا مساج کرنا ہے 10 منٹس. اچھا 10 منٹس مساج کریں گے. 3 سے 4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ خشکی ختم ہو جاتی ہے. پور سرکولیشن کی وجہ سے وہ ڈینڈرف بنتی ہے. تو وہ ریگولر جب ابھی ہم نے کیا بتایا، دہی، شہد، چینی. ٹھیک ہے نا، ان تینوں چیزوں کو لگا کے آپ نے مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹ لگا کے مساج، لیکن جیسے آپ نے جیسے چینی ڈالی آپ نے لگایا اور مساج کرنا شروع کر دیا. بہت ہی سلائٹلی موومنٹ سے آپ مساج کریں گے کیونکہ چینی جو ہے وہ سر میں گھلے گی. ٹھیک ہے. وہ جب ظاہر سی بات ہے آپ کی ان پورس کے ذریعے جو ان کو اس کو حرارت ملے گی وہ گھل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سن لیا. اب آپ کے میاں 2 طرح سے آپ سے بہت خوش ہوں گے. ایک آپ ان کا مساج کریں گی، دوسرا آپ ان کی خشکی کا علاج کریں گی. تو اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کو اتنا اچھا رکھے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں اور آپس کی محبت کو بڑھائیں ایک دوسرے، کیونکہ آج اگر آپ ان کا خیال رکھیں گی تو کل وہ آپ کا بھی خیال رکھیں گے. بچیوں کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ جو اسکول گوئنگ بچیاں ہوتی ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. اب وہ ظاہر بڑی بہنوں کی طرح یا امیوں کی طرح پالروں میں تو جا نہیں سکتی، کچھ کہو بھی تو ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جاتا ہے ابھی تمہاری عمر نہیں ہے. تو وہ ان کے ساتھ جو پرابلمس جیسے آئی سرکل کا بن جانا، کلر تھوڑا ڈل ہو جانا، نوز کے اوپر بلیک ہیڈز آ جانا، کیا اس کا حل ہے؟ سب سے پہلے لگانے سے زیادہ ضروری ہے کھانا. اچھا 1 پیالی دہی لے کے اس میں شہد ڈالنا ہے 1 چمچہ، دوپہر میں کھانے میں دینا ہے. صحیح. اور اگر افورڈ کر سکتے تو 1 ریشہ جسے کہتے ہیں نا زعفران کا، اس میں ڈال دیں گے. اس سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے، ان کی کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، ان کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. بہترین. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ رات سوتے وقت 1 کپ گرم دودھ میں شہد ڈال کے وہ پلانا ہے. صبح بچیاں فریش اٹھیں گی، انرجیٹک رہیں گی، ان کا مائنڈ فریش رہے گا اور ان کو ڈارک سرکلز نہیں ہوں گے. یہ بچوں سن رہے ہو، یہ وہ تمام بچیاں جو دودھ سے اور دہی سے بھاگتی ہیں، یہ سن لیں کہ جب تک دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کریں گی شہد کے ساتھ تب تک آپ کی سکن گلو نہیں کرے گی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بھئی نہ شہد لینا پڑے، نہ دودھ، نہ دہی اور ہم بڑے حسین نظر آئیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ پڑھنے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو تھوڑی سی محنت ان چیزوں کے لیے بالکل. اچھا ایک اور بھی چیز جاننا چاہوں گی، یہ تو خیر بچیوں کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، خواتین کے حوالے سے کہ اسکن پہ ایکنی جو ڈیولپ ہوتی ہے بہت زیادہ کچن میں کام کرنے سے، یا مطلب سویٹنگ ہو گئی ہے بالکل، اور بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے خاص مطلب ٹائم پیریڈ پہ آ کے ہو جاتا ہے، تو کیا وہ شہد سے کوئی پراپر ہے اس کا علاج؟ شہد لیجیے، اس میں دار چینی کا پاؤڈر ملا لیجیے، دنیا کی بہترین ریمیڈی ہے اور ان دونوں کا معجون سا بن جاتا ہے. یہ بنا کے رکھ لیں.
اگر ایکنی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر لگا لیجئے. رنگ صاف کرنا ہے تو چہرے پہ لگا کے آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیجئے. آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی ہے اس کا نشان ختم نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر لگا لیجئے. آپ انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے, سب کچھ صحیح ہے تو روزانہ اس معجون کو لے کے گمس میں دن میں 3 سے 4 بار لگا لیجئے انگلی سے, تو یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. بہت ساری بیماریوں کا. اچھا کانسٹیپیشن کے حوالے سے بھی کوئی؟ کانسٹیپیشن کے حوالے سے بہت, جیسے ابھی میں نے آپ کو ویٹ کا بتایا ہے وہ افیکٹو ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ بڑی ہڑ لے کے آپ نے اس کا پاؤڈر بنانا ہے, اسبگول کی بھوسی لینی ہے اور دونوں کو شہد میں ملا کے رکھ لینا ہے. رات سوتے وقت 1 چائے کا چمچہ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے پینا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ دھیان سے سن لیں. یہ تقریباً لوگوں کا پرابلم ہے اس وقت. بالکل. بڑی ہڑ کا پاؤڈر, بڑی ہڑ لے لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیجئے. تقریباً آپ نے لے لیا 2 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اسبگول کی جو بھوسی ہوتی ہے وہ 2 ٹیبل اسپون لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شہد لیا 1 کپ, دونوں چیزیں ملائیں, تینوں چیزیں مل کے جیسے آپ کا پیسٹ معجون بن جائے گا. ٹھیک ہے. رات سوتے وقت آپ نے 1 ٹی اسپون کھانا ہے اور نیم گرم پانی پینا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے آخر میں. بالکل. جو دودھ پینے کی عادی ہے کہ اس کے بعد دودھ پی سکتے ہیں؟ دودھ پہلے پی لیجیے, یہ بالکل اینڈ میں, بالکل لاسٹ میں کرنا ہے. میں آپ کے لیے ہر چیز تسلی کے لیے پوچھ رہی ہوں اس لیے کہ بات سیرش ہمیں ایک بات وہ بھی پوچھنی چاہیے کہ جو دوز ہوا ڈائبٹک تو وہ شہد کیسے استعمال؟ شہد اس میں کہ اگر ڈائبٹک پیشنٹس ہیں تو دن بھر میں جو ہے وہ صرف 1 ٹیبل اسپون شہد لے سکتے ہیں, لیکن شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے. پیکٹ والے یہ جو جارز میں آ رہے ہیں وہ نہیں, جو خالص شہد ملتا ہے وہ آپ کھا لیجئے. اس کے ساتھ رائل جیلی بھی آتی ہے اور بی پولن بھی آتا ہے. رائل جیلی اگر ڈائبٹک پیشنٹس لے رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹس لے رہے ہیں, جو بہت ویک پیشنٹس ہیں وہ لے رہے ہیں, جن کو انفرٹیلیٹی ہے وہ لے رہے ہیں, ان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. اور بی پولن جو ہے صرف دودھ میں ڈال کے اپنے بچوں کو دینا شروع کر دینا, ان کی ہائٹ بھی گرو کرتی ہے, ان کی بونز بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہائٹ کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل. بی پولن آپ کو تمام چیزیں شہد کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. بی پولن بھی اور رائل جیلی بھی. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں. یہ جب آپ شہد سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اچھا بہت ساری, مطلب وہاں پہ بھی جاؤ تو بہت ساری اس کی قسمیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ یہ والا شہد لے لیں, یہ لے لیں. چھتے مل رہے ہوتے ہیں پورے, آپ وہ پورا چھتا لے لو. اس کی خاص بات بتاؤ, آپ کو شہد نہیں کھانا ہے, آپ نے چمچے سے وہ چھتا کاٹنا ہے اور اس کو چبانا ہے. تھوڑی دیر میں وہ پوری جتنا کچھ اس کے اندر ہوگا وہ آپ کے اندر چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں نا بیز ویکس, ایک چھوٹی سی گولی آپ کے منہ میں رہ جائے گی. وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں جمع کر لیں, آپ نے صرف میلٹ کرنا ہے, اس میں اولیو آئل ملانا ہے, آپ کا بہترین آپ کا لپ بام تیار ہو جائے گا. کیا بات ہے, زبردست. سن رہے ہیں آپ لوگ, اتنی افادیت والی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور پھر بھی ہم پریشان ہیں. پریشان ہونے کی کیا بات ہے, شہد تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کچھ لوگ بہت کوانٹٹی میں رکھتے ہیں, کچھ تھوڑی کوانٹٹی میں, لیکن شہد ہوتا ضرور ہے ہر گھر میں, کیونکہ جہاں چھوٹے بچے یا بڑے یا بزرگ موجود ہیں وہاں شہد ہونا چاہیے گھر میں. اور جو نہیں رکھتے ان کو چاہیے فوراً رکھیں گھر میں, اس لیے کہ بعض دفعہ آپ کہیں ایسی جگہ پر نہیں جا سکتے, آپ کو فوری طور پر بیوٹی پارلر کی یا اس کی سہولت نہیں ملتی, تو پھر آپ وہاں پر شہد سے صرف پارلر نہیں, اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, اگر آپ کو وومیٹنگز ہو رہی ہے. ابھی جیسے موسم ایک دم تبدیل ہوا ہے, بچوں کے حوالے سے میں چاہوں گی, آخری منٹ ہے میرے پاس. جی. شہد میں آپ ادرک کا رس لیجئے اور تھوڑی سی کالی مرچ لیں اور اس کو جو ہے نا تھوڑا سا چولہے پہ رکھ کے پکا لیجئے. جیسے آپ نے 1 کپ پانی لیا, اس میں آدھا کپ شہد ڈالا ہے اور 1/4 کپ ادرک کا رس اور آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ ڈالی. تھوڑا سا پکائیں گے چاروں چیزوں کو تو وہ سرپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سرپ آپ نے رکھنا ہے, وہ آپ کا کف سرپ تیار ہو گیا. کنجکشن ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے, بلغم ہو رہا ہے, آپ نے صبح دوپہر شام بچوں کو بھی پلانا ہے. چھوٹا چائے کا چمچہ, بڑے ہیں تو 1 ٹیبل اسپون پلانا ہے, تو بلغم بھی ختم ہو جائے گا اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ ام راحیل آپ کے آنے کا, رمضیہ آپ کی تشریف آوری کا, کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اتنی اچھی ٹپس دیں, اور وہ بھی شہد کے ساتھ کے جو سنت بھی ہے اور جس کا استعمال شفا بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین انعام بھی ہے, اور اس کے ذریعے کتنی ساری چیزوں کا علاج ہم لے کر چل رہے ہیں. یہ آپ نے آج جانا شہد اور اس کے فوائد کے حوالے سے. آج کے پروگرام میری پہچان سے لوں گی آپ سے اجازت. اگر پروگرام میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس پہ آپ سے معافی کی طلبگار ہوں, اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. بشرطِ زندگی آپ سے ہوگی اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.